ہمیں تو مزاحیہ ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے، اور آپ میں سے کس کو نہیں ہوگا؟ ہنسنے ہنسانے سے زندگی میں چاشنی بڑھ جاتی ہے۔ ثقافتی لحاظ سے وادی سندھ میں ہنسی مذاق کا رنگ غالب ہے۔ اگرچہ ملک میں اکثریتی آبادی پنجابی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لطیفوں اور مزاحیہ گفتگو میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے معاشرے بیٹھک، ڈیرہ داری، دوستیوں اور گپ شپ کی منفرد خصوصیت رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں تو یہ جذبہ ہے کہ کوئی بغیر اطلاع دیے آ جائے یا کھیت میں کام کرتے ہوئے کہیں دور سے بھی نظر آئے تو بلا کر یا ان کے پاس جا کر جب تک سیر حاصل بات چیت نہ کر لی جائے تسلی نہیں ہوتی۔ آئیں آپ کو چائے پلاتے ہیں تو ہماری ثقافت کا ایسا جز بن چکا کہ گمان پڑتا ہے کہ چائے ہمارے پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں بھی اگتی ہے۔ یہ جنگلوں والی بات کیا کرتی؟ وہ کہاں رہے ہیں، کتنے باقی ہیں، کہاں تلاش کریں؟ چائے بہانہ ہے مل بیٹھنے کا۔ آج کل کے دور میں جس کو کوئی نام دینا اتنا آسان نہیں کہ اس پرانے نظام نے جو کروٹ لی ہے کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس سب کے باوجود سیاست کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ملک کے ہر چوراہے، سڑک کے کنارے، کسی دور افتادہ علاقے، ہمارے بے رنگ و بے ہنگم شہروں کے نقلی کیفوں میں جاری ہے۔ اشرافیہ اپنی اہمیت، انفرادیت اور اعلیٰ مقام کا مظاہرہ جہاں کرتی ہے، وہاں بھی سیاست کے ساتھ مزاحیہ گفتگو ہر قسم کی محفلوں میں رنگ بھرتی ہے۔ ہم ہر حال میں خوش رہنے والی قوم ہیں۔ بے شک خوشحالی، ترقی اور اقتصادی آسودگی دور سرحدوں سے پار کسی اور قسم کی دنیا کے حصے میں ہو۔ ہمارے پاس تو مزاحیہ ڈرامے، خوابوں بھری فلمیں ہیں جن میں ہیرو اور ہیروئن تصوراتی دنیا میں 1.5-2 گھنٹے گھسیٹ جاتے ہیں، اور کئی دن تک وہ سین اور ڈائلاگ ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ غریب، پسماندہ اور مفلوک الحال معاشروں میں ہم مزاحیہ اور زمینی حقائق سے الگ کسی اور دنیا سے متعلق فلمیں اس لیے مقبول ہیں کہ یہ زندگی کی تلخیوں پر کچھ دیر کے لیے مرہم کا کام دے دیتی ہیں۔ خیر، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ حکمران طبقات کا جو سلوک رہا ہے اس کی کرواہٹ کا ذائقہ ہماری زندگیوں سے شاید کبھی نہ جائے۔ اسے کچھ دیر کے لیے دل و دماغ کی سرحدوں سے کہیں دور پھینک کر سکھا سانس لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم ہنسی مذاق اور مزاحیہ ڈراموں کی بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اس وقت دور دنیا کے ایک گوشے میں کچھ دن کے لیے پناہ گزین ہیں، مگر ملک میں عوام پر بلے کی گرفت مضبوط نظر آتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ روایتی ٹیموں کا صفایا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مزاحیہ ڈراموں کے کرداروں کی طرح وہ کردار صاف نظر آ رہے ہیں جن پر اس کا خوف طاری ہے۔ بظاہر تو بلہ واپس لے لیا گیا ہے، مگر پریشانی پھر بھی باقی ہے کہ اس کے بعد بھی لولے لنگڑے کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم 15-20 سرکاری ٹیموں کا حشر نشر نہ کرتے، جو کہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس خوف اور مزاح کی تشریح ایک وقفے کے بعد کہ کوئی ڈرامہ یا فلم وقفے کے بغیر نامکمل ہے۔ اب کچھ دیر ہنسی مذاق کو چھوڑ کر ملک کی تقدیر بدلنے کے غم میں سنجیدہ گفتگو اور بلے جیسی لکڑی کی لاٹ کو توڑنے، جلانے یا سمندر کی گہرائیوں میں ڈبونے کے منصوبے بناتے ہیں۔ 40 سال قبل ایک مزاحیہ فلم امریکہ میں ایک سینما گھر میں دیکھی تھی کہ آسمان میں اڑتے ہوئے جہاز سے کسی مسافر نے صحرا میں بسنے والے ایک قبائلی گھرانے کے قریب شیشے کی ایک خالی بوتل کھڑکی سے نیچے پھینک دی۔ غریب گھرانے کے لوگ اسے اٹھا کر دیکھنے لگے، حیران و پریشان کہ اس سے پہلے انہوں نے شیشے کی بوتل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس عجیب و غریب چیز کو دیکھنے دور دراز سے لوگ آتے اور اسے دیکھنے کے بعد قدرت کے کرشموں پر حیران ہوتے جو انہیں اس بوتل کی صورت نظر آ رہے تھے۔ اس گھر کے لوگ اس بوتل کو ایک قدرتی تحفے اور نعمت کے طور پر ہر طرح خوبصورت رنگ دار کپڑوں میں سجا کر رکھتے اور اس پر فخر کرتے۔ دوسرے قبیلے کے لوگ اس بوتل پر بہت رشک کرتے، دل میں دعائیں کرتے کہ قدرت کی یہ نعمت انہیں بھی نصیب ہو جائے۔ ایک دن بچے بوتل سے کھیل رہے تھے تو ایک کی انگلی اس میں پھنس گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انگلی کو کیسے نکالیں۔ کئی دن کی تکلیف اور بے چینی کے بعد آخر بچے کی انگلی کو جادو ٹونوں کی مدد سے بوتل کی گرفت سے آزاد کرا لیا گیا۔ کچھ دن گزرے تو عورتوں میں تکرار ہو گئی کہ یہ بوتل میری ہے، دوسری کہنے لگی کہ نہیں یہ میری ہے۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ نوبت قبائلی عدالت تک پہنچ گئی۔ اگر آپ کا خیال کسی ایسے شخص کی طرف جا رہا ہے جو بلے کی ملکیت کے لیے ہر عدالت سے رجوع کرتا رہتا ہے تو جھٹک کر ذہن سے نکال دیں۔ ہم بوتل کی بات کر رہے ہیں۔ آخر فیصلہ ہوا کہ بوتل ساری قبائلی قوم کی ملکیت ہے۔ کچھ دن گزرے تو بوتل نے ایک اور قیامت ڈھا دی۔ ایک بچے نے لڑائی میں وہ بوتل دوسرے بچے کے سر پر دے ماری تو وہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر سے قبائلی پنچایت بیٹھ گئی کہ آسمان سے گری اس بوتل نے سارے گاؤں کے امن و سکون کو تباہ کر دیا ہے۔ اس شخص کو حکم دیا گیا کہ جو بھیڑیں چراتے وقت اسے اٹھا کر لایا تھا کہ وہ اسے وہاں پھینک کر آئے جہاں دنیا ختم ہوتی ہے۔ آخری خبریں آنے تک وہ محو سفر ہے۔ ایک پارٹی کا انتخابی نشان جو کئی انتخابات میں استعمال ہوا اور دوڑتے دوڑتے اور بال کو گراؤنڈ کے باہر تلاش کرتے کرتے سب تھکے پڑے ہیں، اب وہ نشان واپس لے لیا گیا۔
مسئلہ شاید یہ ہے کہ یہ اب لوگوں کے دلوں میں ہے۔ ہم دنیا کے جس گوشے میں بھی ہوں، ہمیں موروثیوں، درباریوں اور تابعداروں کے لیے پریشان کن منظر صاف نظر آ رہا ہے۔ بلے کو بھی دنیا کی سرحدوں سے پار پھینکنے کی جو تدبیریں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے مزاحیہ ڈراموں سے کم نہیں۔ ایک تصویر میں جو ہمیں ملی، پنجاب پولیس کے دستے گندم کے ہرے بھرے کھیتوں میں ایک امیدوار کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، چلو ہمارے ساتھ تھانے۔ وہ بیچارہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہا تھا، جو ساتھ تھے انہیں بھگا دیا گیا۔ جہاں کہیں بلے سے وابستگی کی بھنک پڑے، مقدمے پر مقدمہ بن جاتا ہے۔ گھروں میں گھس کر خواتین پر ہاتھ ڈالنے میں بھی کوئی تعامل نہیں۔ فرمان آج بھی وہی ہے جو جبر کے ایک زمانے میں تھا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ مگر مزاحیہ ڈراموں کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ باتیں کرنا اچھا تو نہیں لگتا۔